وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے اور یہ مبارک ایام ہوا کے جھونکوں کی طرح گزرتے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں، ان مبارک ایام میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بخاری اور مسلم کے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بني الاسلام على 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو، پاسبل ہو، حج کرنا تو حج بیت اللہ کیے جائیں. ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس امام ترمذی نے روایت کی ہے: اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة أموالكم وأطیعوا ذا أمرکم تدخلوا جنة ربکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، 5 وقت کی نماز قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور تم میں جو حاکم اسلام ہے، جو عالم دین ہے، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو. سیدھی اور سمپل بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ جو 5 بنیادیں ہیں، یہ ایسی ہی ہیں کہ آپ سمجھیں کہ کوئی درخت ہے اور اس کی 5 شاخیں ہیں، 5 برانچز ہیں، 5 برانچز. تو وہ کسی درخت میں، کسی ٹری میں 5 برانچز ہوں اور وہ نکلی ہوئی ہو تو درخت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. دور سے کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ کمپلیٹ ٹری ہے، ایک مکمل درخت ہے، اچھا ہے، پھل لے آتا ہے، اس میں پھول نکلتے ہیں، خوبصورت لگ رہا ہے. ایسے ہی جو کلمہ شہادت ہے، یہ ایک درخت ہے جو مومن کے دل میں لگتا ہے، اور اس کے برانچز، اس کی شاخیں، یہ 4-5 عبادتیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ برانچز ہیں اس درخت کے. اگر کوئی درخت ہے اور اس کے صرف 4 یا 5 برانچز اور شاخیں ہیں، ان کو آپ کاٹ دیجیے، ختم کر دیجیے، تو دیکھیے کتنا بدصورت اور بدنما لگے گا، اس کی شکل بدل جائے گی. کوئی دیکھنے کے بعد اسے کہے گا کہ نہیں، یہ درخت ہے. اور اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو شاید کچھ دنوں کے بعد جو اس کی ایک آخری جو سکون باقی رہ جائے گی وہ بھی گر جائے گی، سوکھ کے ختم ہو جائے گی. ایسے ہی کلمہ شہادت ہے. آپ اس مثال سے، اس ایگزامپل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے جو درخت لگایا اپنے دل میں، اس کی شاخیں یہ ہیں: روزے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات و صدقات ہے، نیک اعمال ہے، اللہ و رسول کی فرمانبرداری ہے. یہ شاخیں ہیں اس درخت کی. اگر ان شاخوں کو کسی نے ختم کر دیا، ہٹا دیا، اور ان اعمال کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو آپ یقین جانیں جو یہ درخت ہے وہ پھر خوبصورت اور اچھا نہیں لگتا، اس کے پھل نہیں نکل کے آئیں گے، اس میں پھول نہیں کھلیں گے، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ درخت سوکھ کے ختم نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی مثال دے کے سمجھایا
سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رب ذرا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو کلمہ طیبہ ہے، یہی کلمہ طیبہ جو ہم پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ درخت ہے جس کی جڑ جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور یہ ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ آپ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، یہ درخت بن جاتا ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی جو اعمال ہیں، جو اس کی شاخیں برانچز ہیں، یہ اعمال آسمان تک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ پہنچتے رہتے ہیں مسلسل کنٹینیو، اور اس کے جو ثمرات ہیں، جو نتیجہ ہے، جو اس کا پھل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل و منزل کرتا ہے، رحمت کی شکل میں، کرم کی شکل میں، مہربانی کی شکل میں، نعمت و انعام کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درخت کا پھل عطا کرتا ہے۔ تو جو آپ نے اپنے دل میں یہ درخت لگایا ہے، اس کی شاخوں کو مضبوط کیجیے، اس کی شاخوں کو اور بلند کیجیے۔ یہ شاخیں جتنی بلند ہوں گی، یہ برانچز جتنے بلند ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ان شاخوں پر اور اس درخت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عطا فرمائے گا، اور پھل جو ہے انعام کی شکل میں۔ تو یہ جو 5 چیزیں میں نے ذکر کی، اس کی ایک دوسری چیز جو ہے، دوسری بنیاد ہے، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایک مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے۔ جب آپ اس سرٹن اماؤنٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو باہر نکل جائے گا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ جیسے تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو، 5 وقت ادا کرتے ہو، ایسے ہی سال میں جب تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ ہو، دیر نہ کرو، سستی نہ کرو۔ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں 2.5%، 2.5% جو زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ زکوٰۃ نکال کر کے آپ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ شمار سے باہر۔ صرف قرآن کی آیتیں پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، جو انعام رکھا ہے، وہ کاؤنٹ لیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم زکوٰۃ ادا کرو تو کل قیامت کے دن معیشت کی سختی میں، دھوپ میں، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا، بالکل بھی تم پریشان نہیں ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتاؤوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی، زکوٰۃ وقت پر ادا کیا، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے وہ انعام کیا ہے، وہ اجر کیا ہے، وہ ریوارڈ کیا ہے، وہ بدلہ کیا ہے، وہ ثواب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ بدلہ تو وہ عطا فرمائے گا، لیکن سن لو قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، ایسے لوگ جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، وہ خوش و خرم رہیں گے اس پریشانی کے ماحول میں بھی۔ جہاں نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی خوش و خرم دکھائی دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی، ہر چیز میری رحمت کے ہاتھوں میں، اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فرماتا ہے یہ رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وائڈ ہے، کوئی بھی چیز میری رحمت کے باہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ وقت پر ادا کر دیتے ہیں، میں اپنی یہ رحمت ان کے نام لکھ دوں گا، میں اپنی یہ وسیع رحمت ان کے نام کر دوں گا۔ جو لوگ وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی وسیع رحمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں جو بندے وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ زکوٰۃ ایک ٹریڈ ہے، ایک بزنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ نے یہ اپنا پیسہ انویسٹ کیا، اور انویسٹ کرنے کے بعد جو اس کا محافظ ہے، جس کے دستے اقدس میں، جس کے دستے قدرت میں آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ پیسہ کہیں ضائع نہیں ہونے والا، ختم نہیں ہونے والا ہے، آپ کا پیسہ لاس نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پوشیدہ، کچھ سیکریٹلی، کچھ پبلکلی، کچھ چھپا کر کے، کچھ دکھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو امید ہے ایک ایسے ٹریڈ کی، ایک ایسے بزنس کی جس میں کسی قسم کا کوئی لاس اور کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹریڈ مجھ سے کر لو، یہ بزنس کر لو، تم نے اگر تھوڑا سا خرچ کیا ہے، تھوڑا سا تم نے انویسٹ کیا ہے، تھوڑا سا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نکالا ہے، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جمع رہتا ہے، اور یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا صدقہ، یہ چھوٹا سا اماؤنٹ جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، پہاڑوں کی طرح بڑے ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ ہے تمہارا خرچ، تمہارا صدقہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارے خیرات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جمع رکھا، اور جمع رکھ کے اسے اتنا زیادہ کیا ہے کہ آج پہاڑوں کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے طور پر آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی قرآن میں وما آتیتم من شیء تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ اگر تم نے تھوڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، صرف اس کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے، فاولئک هم المفلحون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملٹی پلائی کر کے، کئی بار بڑھا کر کے، کئی گنا زیادہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ جائیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھو تھوڑا سا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جتنا آپ کا کیپٹل ہے، جو اماؤنٹ ہے، اس کا 97.5% آپ خرچ کریں۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو مال ہے، جو ہماری جانیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دی ہوئی چیز ہے، یہ ہم نے پیدا نہیں کیا، یہ مال اسی نے پیدا کیا، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا، یہ پوری دنیا بھی اسی نے بنائی، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اگر وہ 100% بھی کہہ دیتا کہ خرچ کر دو تو ہمیں خرچ کر دینا چاہیے، یہ اسی کا مال ہے، یہ اسی کی جان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ہم نے تو ایک سودا کر لیا، ہمیں جنت چاہیے، اس کے بدلے ہم اپنی جان اور اپنا مال تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہمیں جنت بھی چاہیے اور ہمیں اپنی جان بھی نہیں دینی، اور اپنے مال سے ہمیں بہت محبت ہے، ہم اپنا مال بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان دینے کی تو دور کی بات ہے، اور جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت چاہیے تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پیاری جنت تمہارے حوالے، سیدھا سادہ سوال۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ وہ یہ حکم بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ 97.5% جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے برابر 2.5 کرو، لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ مہربانی ہے اس کی، یہ کرم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں زیادہ ہیں، آپ کو اپنے مال سے محبت ہے، آپ اپنے مال سے رغبت رکھتے ہیں مال کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 97.5 آپ رکھو اور 2.5% جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تم پر فرض ہے، اور یہ منیمم اماؤنٹ ہے، آپ اس سے بڑھا کر کے خرچ کریں، اس سے زیادہ خرچ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوگا۔ اور ایک بات اور دیکھیں کہ جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ذرا ہمارا مال کم ہو، 1 لاکھ ہے تو 2500 ہم نے نکال دیا، 100,000 ہے تو 2500 ہم نے پیسے نکال دیے، کچھ اماؤنٹ ہمارا کم ہو گیا، کم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو
बे खर्च करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में तुम्हें और अता फरमाएगा। ये दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात है, आखिरत की नहीं। ये दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है कि अगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, कुछ माल दिया है, कुछ माल आपका कम हुआ है, आपको लगता है कि गिनती में कुछ कमी आ गई है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुम्हारी गिनती में भी हम कमी नहीं आने देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द ही जितना तुमने खर्च किया उसकी जगह पर तुम्हें और ज़्यादा माल फरमाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी है कि आप माल खर्च करते हैं, सवाब अलग से दुनिया में भी आखिरत में भी। जो माल आपने खर्च किया है वो माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और वापस भी फरमा देगा, बल्कि कई गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। आप 1 रुपया खर्च करते हैं, कुरान पाक की आयत करीमा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में आपको 700 का सवाब अता फरमाता है। यानी एक खर्च किया आपने 1 रुपये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 700 रुपये 700 टाइम्स खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। और ये लिमिट नहीं रखती, ये उसकी हद नहीं है कि सिर्फ 700 टाइम्स ही आपको अता फरमाएगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहेगा इसके अंदर खुलूस ज़्यादा होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए खर्च करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उससे और इससे भी ज़्यादा बढ़ा कर देगा। अल्लाह वसाअत वाला है, इल्म वाला है, वो जानता है कि कौन कितना खुलूस के साथ खर्च कर रहा है, कौन दिखावे के लिए खर्च कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मालूम है तो फरमाता है वो इल्म वाला भी है और वसाअत भी है उसके अंदर, उसके देने में कोई कमी नहीं आने वाली, वो जितना चाहे उतना अता फरमा सकता है। और देखें ये माल जो हम खर्च करते हैं, जो ज़कात निकालते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जो माल आपके पास है और आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो आपने जो माल अपना निकाल दिया उसकी वजह से जो बकिया माल है वो पाक व साफ़ हो जाता है, वो ताहिर हो जाता है, और आप भी ताहिर हो जाते हैं, आप भी पाक व साफ़ हो जाते हैं। और न सिर्फ ये कि आपका ज़ाहिर पाक व साफ़ हो जाता है, आपका बातिन जो इनर साइड है वो भी पाक व साफ़ हो जाता है, वो भी मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा, खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। हबीब आप मुसलमानों के माल से ज़कात दीजिए, ज़कात तहसील कीजिए, ज़कात उनसे निकलवाइए। फ़ायदा क्या है? तो तहकीरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इससे वो पाक हो जाएंगे, साफ़ और सुथरे हो जाएंगे, और जो उनका बातिन है वो भी पाक साफ़ सुथरा और मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा हो जाएगा, उनका बातिन भी क्लीन हो जाएगा, उनका बातिन भी रोशन हो जाएगा। ये फ़ायदा है ज़कात निकालने का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वसल्लि अलैहिम, जो ज़कात लेकर के आए आप उसके लिए दुआए रहमत कीजिए, जो सदका दे उसके लिए दुआए रहमत कीजिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे आप उसके लिए दुआ कीजिए। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ चाहता सिर्फ एक लफ्ज़ इरशाद फरमाता तहहिरुहुम, इस्तेनाम, पाक हो जाओगे, ताहिर हो जाओगे, क्लीन हो जाओगे, प्यूरीफाइड हो जाओगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 लफ्ज़ इरशाद फरमाए, तो तहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। तो तहहिरुहुम यानी तुम्हारा ज़ाहिर पाक व साफ़ हो जाएगा, तुम पाक व साफ़ हो जाओगे, तुम्हारे चेहरे पर एक नूर झलकेगा, तुम्हारे चेहरे पर एक वक़ार, सुकून और इत्मीनान नजर आएगा, और साथ ही साथ जो है जो तुम्हारा बातिन है वो भी मुज़क्का हो जाएगा, वो भी पाक व साफ़ हो जाएगा, उसकी जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी, जो तुम्हारे अखलाक हैं वो अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वसल्लि अलैहि, और हबीब इनके लिए दुआए रहमत की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यही वजह है कि हमारे उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि जब कोई ज़कात लेकर के आए, सदका लेकर के आए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आए, तो जो ज़कात वसूल करने वाला है, बाज़ उलमा ने फरमाया कि वाजिब है कि उसके लिए दुआ करें, वाजिब है कि ज़कात देने वाले के लिए दुआए खैर करें, सदका देने वाले के लिए दुआए खैर करें, इमाम पर वाजिब है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि मुस्ताहब है, लेकिन जो भी ज़कात दे उसके लिए दुआ करनी है, और उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी दुआ कीजिएगा। जो ज़कात वसूल करने वाला है, जो सदका वसूल करने वाला है, जो खैरात लेने वाला है, जिसके पास आप जमा कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहा है, वो जानता है, वो इन वाला है कि आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करनी है, आपके लिए दुआएं रहमत करनी है, आपके लिए बरकत की दुआ करनी है, और वो करता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्ना सलातक सकनुन लहुम, हबीब आपकी दुआएं उनके दिलों का चैन, उनके दिलों का सुकून,
इत्मीनान आप उनके लिए मुसलसल दुआ करें। तो ऐसे ही जो भी ज़कात कलेक्ट करता है, जमा करता है, वो दुआ करता है। और अबू दाऊद के हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी ज़कात वसूल किया जाता है, इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लम यक़बिज़ ज़कात इल्ला लियुतय्यबा अमवालकुम मा बक़िया मिन अमवालिकुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो ज़कात फ़र्ज़ किया है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो तुम्हारा माल बचा हुआ है, वो माल तुम्हारा पाक, साफ और ताहिर हो जाए। और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया मा तलफ़ मालुन फ़ी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सिज़ ज़कात, कि ज़मीन में, समंदर में जहाँ भी तुम तिजारत करते हो, ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, वो तुम्हारा जो भी माल हलाक होता है, ज़ाया होता है, तल्फ होता है, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि तुमने ज़कात को रोक दिया, तुम ज़कात अदा करो। और ये ज़कात रोकने का गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत में उन मालों को, उन सिक्कों को जहन्नम की आग पर तपा करके उससे हमारी निशानियों को दाग देगा, जो ज़कात नहीं अदा करते। उनकी करोड़ों को दाग देगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा, ताकि मैदान महशर में पता चले कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खजाने जमा करके तो रखे, माल जमा करके तो रखा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रास्ते में खर्च नहीं किया। कुरान में कहा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये वो खजाना है जो तुमने जमा करके रखा था, लो आप अपने जमा किए हुए खजाने का जरा मजा चले, जरा लुत्फ़ लो। ये वो गुनाह है जो अदा नहीं करते हैं। और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक में यह हदीस सुना के खत्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम यमनउ ज़कात इल्ला मुनियल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़त्रुन मिनस समा। अगर लोग अपनी ज़कात अदा करना छोड़ दें, ज़कात ना दें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी बारिश हो देगा। अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिर्फ दुआएं नहीं, आप अपना मुहासबा भी कीजिए, देखिए कि आपका ज़कात फ़र्ज़ था, आपने ज़कात अदा किया है कि नहीं, आपने सदक़े फ़ित्र था, वो सदक़े फ़ित्र दिया है कि नहीं, जो वाजिबात थे उनको अदा किया है या नहीं किया है। और नहीं किया है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि इसके बदले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी बारिश और अपनी रहमत को रोक देता है। तो आप अपनी ज़कात अदा करें, सदका अदा करें, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अपने अइम्मा से, इमामों से, उलमा से मिल करके आप डिस्कस कर ले, देख ले कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, फ़र्ज़ है तो किस तरह से उसे निकालना है, कहाँ निकालना है, और उसको वक्त पर निकाल करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रास्ते में खर्च करें। आपके मदरसे हैं और यहाँ पर भी मदरसा है और यहाँ यतीम बच्चे भी रहते हैं, फुकरा हैं, आप वहाँ भी ला करके जमा कर सकते हैं। यहाँ के ज़िम्मेदारों से मिल करके अपने ज़कात के पैसे और रकम को जमा कर सकते हैं। यहाँ के इमाम भी उनसे मिल करके अपने ज़कात और सदक़े फ़ितर की रकम को जमा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, बेहतरीन सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको कहने सुनने से ज़्यादा इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिन लोगों ने जारी करते हैं